اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب وقال سبحانہ وتعالی فصل لربک وانحر۔ جب بھی حج کے دن اور قربانی کے دن قریب آنے لگتے ہیں تو ایک طبقہ جو اسلام کا مخالف ہے اور لبرل طبقہ وہ رات کو بیٹھ کر تدبیر کرتے ہیں اور دن کو اس تدبیر پر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تدبیر وہ یہ کرتے ہیں کہ رات کو وہ خیر خواہانہ انداز میں کچھ خوشنما عبارتیں بنا کر سادہ لوح مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو متنفر کیا جائے شعائر اسلام سے، یعنی قربانی سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے اور مسجدیں بنانے سے۔ اور اس کے لیے وہ ایک عجیب تقابل کرتے ہیں۔ طریقے واردات ان کا یہ ہے کہ وہ دو عبادتوں کا آپس میں تقابل کرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سازش کو سمجھ لے۔ وہ اس طرح ایک عبارت تو وہ یہ بناتے ہیں کہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے کے بجائے غریبوں کا چکر لگاؤ، حج اور عمرے پر پیسہ خرچ کر کے کعبے کا طواف کرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ یہ پیسہ غریبوں پر لگنا چاہیے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قربانی ذبح کرنے کے بجائے قربانی کی قیمت سے صدقہ کیا جائے اور یہ رقم بھی غریبوں پر خرچ کی جائے۔ اسی طرح وہ ایک خوشنما عبارت بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بھوکے کے منہ میں لقمہ دینا، اس کو کھانا کھلانا 1000 جامع مسجد بنانے سے بہتر ہے۔ وہ ان دنوں میں ان کو غریب یاد آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم فوری طور پر ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان کو یہ جواب دے کہ آپ کو اگر غریبوں سے اتنی خیر خواہی ہے تو آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن گوشت نہیں کھاؤ، 1 دن گوشت کھاؤ اور باقی رقم جو ہے وہ غریبوں پر آپ خرچ کرو؟ آپ لوگوں سے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ شادی ہالوں پر ولیمے کے لیے بڑے بڑے شادی ہال بک کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا شادی ہالوں میں ولیمے مت کرو اور یہ رقم غریبوں پر خرچ کرو۔ آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ مت پیو اور یہ رقم غریبوں پہ خرچ کرو؟ آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ پان مت کھاؤ، پان کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے، نسوار مت کھاؤ، نسوار کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے اور یہ رقم غریبوں پر خرچ کرو؟ آپ لوگوں سے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ سیر و تفریح پر گرمی میں آپ تفریح کے لیے جاتے ہیں، سردی میں جاتے ہیں، باہر ملکوں میں جاتے ہو، پاکستان میں چکر لگاتے ہو، مری جاتے ہو، یہ چھوڑ دو اور یہ پیسہ غریبوں پر خرچ کرو؟ اور کتنے خرافات ہے، ٹی وی مت دیکھو، یہ پیسہ غریبوں پر خرچ کرو، فلمیں مت دیکھو، یہ پیسہ غریبوں پر خرچ کرو، زیادہ کپڑے مت بناؤ، یہ پیسہ غریبوں پر خرچ کرو۔ یہ آپ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ غریبوں کے ساتھ مدد کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس عبادت کا تقابل صدقہ بھی عبادت ہے۔ اس عبادت کا تقابل حج کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اور مسجد بنانے کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ غریب آج پیدا نہیں ہوئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غریب موجود تھے اور آج تک ہے. تو اللہ کے رسول نے تو یہ نہیں فرمایا. اس وقت بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ قربانی نہیں کرو اور غریبوں پر پیسہ خرچ کرو. اس وقت اللہ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ شاعر اللہ ہے. سب سے پہلے آپ نے مسجد نبی کی تعمیر کی مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد. اس وقت بھی مسلمان تنگ دست تھے، لیکن یہ نہیں کہا کسی نے کہ ان غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور مسجد نبی کی تعمیر مت کرو. یہ کسی نے نہیں کہا ہے. ان عبارات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سادہ لوح مسلمانوں کو شعائر اسلام سے متنفر کرنا. قربانی، حج بھی سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، قربانی بھی سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. مسجدیں بھی روزانہ نہیں بنتی، سالوں میں کئی ایک مسجد بنتی ہے. تو اس وقت آپ کو غریب کیوں یاد آ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو حج اس طرح مطلوب ہے، عمرہ اس طرح مطلوب ہے، اور قربانی میں جانور ذبح کرنا اس طرح مطلوب ہے. اور اکثر وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں، ایسے لیبرل قسم کے لوگ، وہ نہ حج کرتے ہیں، نہ عمرہ کرتے ہیں، نہ قربانی کرتے ہیں، اور نہ کسی غریب کے ساتھ مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا مقصد صرف اور صرف شاعر اللہ پر اعتراض کرنا ہے، مسلمانوں کو متنفر کرنا ہے. قربانی بھی غریب کی مدد ہے. اگر آپ غریب کے ساتھ آپ کی خیر خواہی ہے تو قربانی ذبح کرو اور سب غریبوں میں تقسیم کرو. کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ لیکن قربانی آپ کریں گے، اور قربانی ہی ان دنوں میں بہتر عبادت ہے. یہ شاعر اسلام ہے. مسجد شاعر اسلام ہے. جیسے مسلمانوں کے لیے پارک لازمی ہے، اسپتال لازمی ہے، اسکول لازمی ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسجد بنائے. الحمدللہ مسلمان مسجد بنا رہے ہیں. اور اکثر لوگ جو غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، اکثر وہ لوگ جو حج و عمرہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہی لوگ صدقہ بھی کرتے ہیں اور یہی لوگ غریبوں کا خیال بھی رکھتے ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا، کیونکہ حج و عمرہ یہ وہ شخص کرتا ہے، اس پر وہ شخص مال خرچ کرتا ہے جس کا دل ایمان سے آباد ہو. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. جو ایمان ان کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ حج کرے، عمرہ کرے، قربانی کرے، وہی ایمان اس بات پر بھی آمادہ کرتا ہے کہ وہ صدقات کرے اور غریبوں کے ساتھ مدد کرے. اور اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ حج عمرہ کرنے والے ہی غریبوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں. لہذا مسلمان بھائی اس قسم کے اعتراضات سے کبھی متاثر نہ ہو، اور ان لوگوں سے یہ کہے کہ آپ اپنی زندگی سے خرافات ختم کر کے غریبوں کے ساتھ مدد کیوں نہیں کرتے ہیں.